مٹھو یعنی جو چرواہا تھا خطرے کا احساس محسوس کیا اور وہ ایک قریبی درخت کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، مگر معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جنگل کا غضبناک بادشاہ اپنا شکار چھوڑ کر مکمل طور پر چرواہے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اس سے قبل کہ مٹھو درخت تک پہنچ پاتا، شیر کا پنجہ اس کے داہنے شانے پر پڑا اور کمر تک کھال ادھیڑ گیا۔ خون میں لت پت بدقسمت مٹھو وہیں گر پڑا۔ اس بیچارے کی جان یوں بچی کہ شیر نے فقط اسے مار گرانے پر ہی اکتفا کیا اور دوبارہ اس بکری کی جانب متوجہ ہو گیا جسے اس نے تھوڑی دیر قبل ہلاک کیا تھا۔ جب مٹھو کے ہوش و حواس کسی قدر بحال ہوئے تو اس نے کچھ ہی دور ہڈیاں چٹکنے کی آواز سنی۔ غور کیا تو شیر کو مردہ بکری کا گوشت چٹ کرتے پایا۔ وہ اس قدر سراسیمہ ہوا کہ سانس روکے وہیں پڑا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو اب کی بار شیر حملہ کر کے حقیقتاً اسے مار ڈالے گا۔ اپنا شکار چٹ کر جانے کے بعد شیر نے خون آلود پنجے چاٹے اور اپنے حلقوم سے طمانینت بھری گڑاہٹیں نکالتا جنگل میں غائب ہو گیا۔ مٹھو پر اس قدر خوف طاری تھا کہ وہ دیر تک اوندھے منہ وہیں لیٹا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ خطرہ ٹل گیا ہے تو اپنی لاٹھی سنبھال کر کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا اٹھا اور گاؤں پہنچ گیا۔ راستے میں وہ کئی بار خاک میں گر کر لوٹ پوٹ ہوتا رہا۔ گاؤں والوں نے جب اس کی یہ ابتر حالت دیکھی اور شیر کی اس نئی واردات کا حال سنا تو ہر طرف خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر شیر یا چیتے کے حملے سے کوئی فوری طور پر ہلاک نہ ہو تو بھی ان درندوں کے پنجوں میں پایا جانے والا ایک مخصوص زہر شکار کے خون میں داخل ہو کر بعد ازاں ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب شخص کو درندے نے حملہ کر کے زخمی کر دیا ہو، اس کے زخم اتنی آسانی سے مندمل نہیں ہوتے۔ مٹھو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور اس کے زخم 2 ہفتوں میں ہی خراب ہو کر اس کی موت کا باعث بن گئے۔ ٹھیک 20 روز بعد شیر نے اسی گاؤں کے ایک اور ریوڑ پر حملہ کیا۔ گایوں کے اس ریوڑ کا چرواہا شیر کی دہشت کے مارے اپنی جگہ بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اتفاق سے شیر نے جس گائے پر حملہ کیا وہ خاصی جاندار اور غسیلی تھی۔ جو ہی شیر اس کی پیٹھ پر سوار ہوا، گائے نے جھٹک کر اسے نہ صرف پرے پھینک دیا بلکہ پلٹ کر سینگ مارنے کی بھی کوشش کی۔ گائے کے جوابی حملے نے شیر کو کسی قدر بوکھلا کر دیا اور اس نے جھلا کر پاس کھڑے چرواہے پر جست لگا دی۔ گایوں کا بوکھلایا ہوا ریوڑ جب زخمی گائے سمیت گایوں میں داخل ہوا تو جیسے کہ حرام مچ گیا۔ آئی ریپیٹ، گایوں کا بوکھلایا ہوا ریوڑ جب زخمی گائے سمیت گاؤں میں داخل ہوا تو جیسے کہ حرام مچ گیا۔ چرواہے کے دوست رشتہ دار لاٹھیوں اور اسلحے سے لیس ہو کر اس کی تلاش میں نکلے مگر جائے وقوع پر خون کی تالاب کے سوا کچھ نہ ملا۔ البتہ چند روز بعد ایک اور چرواہے کو اس بدقسمت کی لاش کی باقیات جھاڑیوں میں پڑی ملی۔ اب دیوا نے گاؤں والوں کے سامنے سادھو کے متعلق اپنے شبہات کا اظہار شروع کر دیا اور شیر پر بندوق چلانے، سادھو کے زخمی ہونے اور اس کی برہمی کی داستان گاؤں والوں کو سنائی۔ یہ تمام واقعات منظر عام پر آنے سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ ایک وفد سادھو سے جا کر ملے اور اس سے استدعا کی جائے کہ وہ یہ خونی ڈرامہ بند کر دے اور ہماری جان بخشی کر دے۔ دیوا نے اس وفد کی قیادت کی۔ گاؤں کے یہ 10 سیانے سادھو کی جھونپڑی میں پہنچے تو وہ آنکھیں بند کیے مالا جپ رہا تھا۔ سب مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ 10 منٹ کے بعد سادھو نے آنکھیں کھولیں تو دیوا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، سوامی جی، آپ جب سے اس گاؤں میں آئے ہیں باغوں میں بہار آ گئی ہے، لیکن مویشی اور انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے ہیں۔
ہم آپ کے گیان کے متعارف ہیں۔ جو شیر ہمارے مویشیوں اور انسانوں کو لقمہ بناتا ہے وہ آپ کا مدعی ہے اور آپ کی جھونپڑی کے پاس سے دھاڑتا ہے، لیکن آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ آپ اس سے کہیے کہ وہ یہاں سے چلا جائے، اور اگر آپ خود انسان کا جسم چھوڑ کر شیر کا روپ دھار لیتے ہیں تو ہماری درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں پر رحم کیجیے، ہمارے مویشیوں اور انسانوں کو شکار نہ کیجیے۔ اگر آپ انسانوں کا شکار کیے بغیر نہیں رہ سکتے تو میں عرض کروں گا کہ نیل گری کی پہاڑیوں میں باواک اور کرمبا قبائل آباد ہیں، وہاں چلے جائیں۔ وہ وحشی ہیں اور ان کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی وقت نہیں۔ سادھو بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ کبھی کبھار وہ آنکھ اٹھا کر دیوا کو دیکھ لیتا۔ وہ وفد کے دوسرے ارکان کو بھی اپنی سرخ سرخ آنکھیں دکھاتا رہا۔ دیوا اس استدعا کے بعد اپنی جگہ مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ سادھو نے آنکھیں اٹھائیں اور مالا گھماتے ہوئے بولا، میں ایک شرط پر یہاں شکار کرنا بند کر سکتا ہوں۔ سب کے دل تیز تیز دھڑکنے لگے۔ وہ مجسم سوال بنے ہوئے تھے۔ سادھو نے کہنا شروع کیا، مجھے ہر مہینے 200 روپے ادا کیے جائیں۔ چاول، گھی، سبزیاں، کیلے اور مکھن روزانہ اسی جھونپڑی میں پہنچائے جائیں۔ اگر کبھی کبھار مجھے انسانی گوشت کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں قبائلیوں کو شکار کرنے چلا جاؤں گا، اور تمام شرطیں پوری کی جا سکتی تھیں، لیکن غریب دیہاتی 200 روپے ماہوار کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ دیوا نے درخواست کی کہ رقم گھٹا کر 50 روپے ماہوار کر دی جائے، لیکن سادھو نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا وفد ناکام واپس آ گیا۔ اس واقعے کے چوتھے روز شیر نے دن دہاڑے ایک اور شخص کو ہلاک کر ڈالا۔ وہ اس وقت اپنی جھونپڑی سے 1 فرلانگ دور اپنے باغ کی رکھوالی کر رہا تھا۔ شیر نے اسے بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیا، اسے دبوچا اور چیر پھاڑ دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شخص ان 10 سیانوں میں سے ایک تھا جو وفد لے کر سادھو کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور اسی نے 200 روپے ماہوار دینے کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی۔ یہ سارا واقعہ ایک ہندو آدمی کو اس کے ذاتی خدمت گار اور دوست سنجو نے سنایا، جو اسی گاؤں کے ایک قبیلے اریلا کا فرد تھا۔ میں ان دنوں اس جنگل میں شکار کی غرض سے مقیم تھا۔ مجھے وہاں آئے بمشکل 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میں جب وہاں آتا سنجو میرے قیام و طعام کا بندوبست کرتا۔ وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہونے کے ناطے ایک اچھا گائیڈ بھی تھا۔ میں جب بھی سیر و شکار کی غرض سے وہاں جاتا، میری پہلی ترجیح سنجو ہی ہوتا۔ اب کی بار جب میں گاؤں میں پہنچا تو وہاں کے مکینوں کے چہروں پر ایک عجیب طرح کا خوف مسلط نظر آیا۔ جب میری استفسار پر کسی نے بھی کچھ نہ بتایا تو میں نے سنجو سے پوچھا۔ پہلے پہل تو سنجو نے بھی مجھے ٹالنے کی کوشش کی، مگر پھر میرے بار بار استفسار پر اس نے مجھے دیوا اور سادھو کا قصہ سنا ہی ڈالا۔ میں نے اپنی زندگی میں بیسیوں آدم خور درندوں کا کام تمام کیا تھا، مگر ایسے پراسرار آدم خور سے آج تک میرا پالا نہ پڑا تھا۔ بہرحال مجھے یقین تھا کہ وہ سادھو ایک عام آدمی تھا جو سادہ لو دیہاتیوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ سارا ناٹک رچائے ہوئے تھا۔ دوسری طرف آدم خوری کے واقعات بھی اپنی جگہ اٹل حقیقت تھے۔ میں جتنا اس معاملے پر غور کرتا اتنا ہی میرا دماغ الجھتا چلا جاتا۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ در حقیقت ان معصوم دیہاتیوں کا پالا 2 مکار ہستیوں سے پڑ چکا تھا۔ ایک تو وہ مکار سادھو جو اس علاقے میں موجود آدم خور شیر کی آڑ میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، اور دوسرا وہ شیر جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر مویشی خوری چھوڑ کر آدم خوری کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ امر بھی بعید از قیاس نہ تھا کہ وہ آدم خور شیر اس مکار سادھو کا ہی سدایا ہوا ہو، اور وہ دونوں ہی اس شیطانی کھیل کے ذمہ دار ہوں۔ حقیقت جو بھی تھی، میں نے اس معاملے کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا اس آدمی نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ سادھو اور شیر میں کیا تعلق تھا، یا یہ دونوں کون سی پراسرار ہستیاں تھیں، یا انہوں نے شیر کا شکار یہ معصوم دیہاتی ہی کیوں بن رہے تھے؟ اس حقیقت سے
کب اور کیسے پردہ اٹھا، جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو تک کا انتظار کریں۔ میری اگلی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے، اس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔